بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عید غدیر اسی لیے نہیں منانی چاہیے کہ یہ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مظلومانہ شہادت کا دن ہے، اور یہ دن حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ہے، کیونکہ 18 ذوالحج سن 35 ہجری میں مدینہ طیبہ کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ اور دردناک المناک ایک شہادت ہوئی ہے۔ غدیر کی تاریخ، یوم اعلان ولایت مولا علی علیہ السلام کی جو تاریخ ہے وہ پہلے کی ہے، اور حضرت عثمان کی شہادت جو ہے وہ بعد کی ہے۔ حضرت عثمان کا قتل جو ہے وہ ایام تشریق کے درمیان ہوا ہے، یعنی پہلا یوم تشریق 11 ہے اور آخری 13 ہے، اور درمیان میں کون سا دن ہے؟ درمیان میں ہے 12 تاریخ، اور حضرت عثمان کی شہادت جو ہے تاریخ ہے اس کی 12۔ سب سے پہلے غدیر پر اٹھایا جانے والا یہ سوال کہ یوم غدیر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی یوم شہادت کی خوشی میں منایا جاتا ہے، تو سب سے پہلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم دیکھیں کہ حضرت عثمان کا یوم شہادت اصل میں ڈیٹ تاریخ ہے کیا کتب اہل سنت سے۔ تو پہلے آپ کے سامنے ہم وہ روایت رکھیں گے جس روایت کو مد نظر رکھتے ہوئے ناصبین یہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت عثمان کی خوشی، شہادت کی خوشی میں غدیر کا دن منایا جاتا ہے، یا اس کو اعلان ولایت علی علیہ السلام نہیں ہے یہ، بلکہ یہ حضرت عثمان کی شہادت کی خوشی کا دن ہے۔ تو اب ہم سب سے پہلے یہ روایت دیکھتے ہیں اس کی حیثیت کیا ہے کہ جس کو سامنے رکھ کے یہ بات کی جاتی ہے۔ میرے سامنے مسند احمد کی روایت ہے، آپ انشاءاللہ الرحمن ہر جو حدیث کا میں حوالہ دوں گا اپنے سکرین پر اس کا اسکین آپ دیکھ لیں گے۔ آپ کی تسلی کے لیے ہم نے بہت ہی تحقیق والا کام آپ کی تسلی کے لیے ہم نے بہت ہی محنت کر کے اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی خدمت میں یہ اسکینز پیش کیے ہیں۔ مسند احمد کی روایت 545 نمبر روایت اس وقت آپ کی پیش خدمت ہے۔ یہ اس میں لکھا گیا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی جو شہادت ہے وہ 18 ذوالحج کو ہے۔ اب اس روایت کی حیثیت کیا ہے؟ سب سے پہلے مسند احمد کی اس سادہ بغیر تحقیق کے اس روایت کو اس پیج کو آپ دیکھیں گے تو اس کے نیچے حکم لگا ہوا ہے کہ یہ روایت منقطع ہے۔ اب اس کے علاوہ کئی ساری تحقیقات ہیں، لیکن میں اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کی خدمت میں ایک مسند احمد کی تحقیق پیش کرتا ہوں، اور اس پہ جو اس روایت کے حوالے سے بحث ہوئی ہے یا جو اس کے بارے میں حکم لگا ہے وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے مسند احمد کی احمد محمد شاکر کی تحقیق، اس کا صفحہ جناب 398 ہے، جلد نمبر 1 ہے، اور انہوں نے صاف الفاظ میں لکھا ہوا ہے کہ اسنادہ منقطع، اس روایت کی سند منقطع ہے، اس میں انقطاع ہے، اس وجہ سے یہ روایت قابل قبول نہیں ہے۔ یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی یہ جو شہادت کہی جاتی ہے کہ 18 ذوالحج کو ہے، اور یہ 18 ذوالحج کو جو غدیر کا ذکر کیا جاتا ہے یہ اصل میں حضرت عثمان کی شہادت کی خوشی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ اس روایت کی حیثیت دیکھ لیں کہ حضرت عثمان کی شہادت 18 کو نہیں ہے، 18 والی یہ روایت جو ہے یہ منقطع ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عثمان کی صحیح جو شہادت کا دن ہے وہ کون سا ہے۔ تو آپ کی خدمت میں مسند احمد ہی کی اگلی روایت 546 نمبر روایت ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، سند بھی پڑھ دیتے ہیں۔ اگر کسی نے سند پر کوئی اعتراض کرنا ہو تو وہ کھلے دل اعتراض کر سکتا ہے، پھر اس کے بعد ہم اس کی تحقیقات بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ حدثنا عبداللہ قال حدثني عبید اللہ بن معاذ قال حدثنا معتمر بن سلیمان قال ابو جان ان عثمان رضی اللہ عنہ قتل فی اوسط ایام التشریق، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ایام تشریق کے اوسط درمیان میں قتل کیے گئے ہیں۔ اب ایام تشریق کیا ہے پتہ ہوگا اہل علم کو کہ ذوالحج کی 10 یعنی ذوالحج کی 10 تاریخ کے بعد جو اگلے 3 دن ہیں 11 12 13 یہ یوم جمرات بھی ہوتے ہیں۔ ان دنوں پر حاجی جو ہے وہ کنکر بھی مارتے ہیں اور اس میں اور بھی کئی کام ہوتے ہیں، تو ان دنوں کو ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ اوسطی من ایام تشریق، ایام تشریق حضرت عثمان کا قتل جو ہے وہ ایام تشریق کے درمیان ہوا ہے، یعنی پہلا یوم تشریق 11 ہے اور آخری 13 ہے، اور درمیان میں کون سا دن ہے؟ درمیان میں ہے 12 تاریخ، اور حضرت عثمان کی شہادت جو ہے تاریخ ہے اس کی 12، اور اس کی آپ دیکھ سکتے ہیں
کہ مسند احمد کا یہ جو بغیر تحقیق کے جو پیج میں آپ کو دکھا رہا ہوں، اس کے نیچے یہ اس کا حکم لگا ہوا ہے کہ اسنادہ صحیح، اس کی سند بالکل ٹھیک ہے۔ اب ہم ایک اور روایت آپ کی، ایک اور کتاب آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، بمائے تحقیق بمائے تخریج، المصنف ابن ابی شیبہ، اس کی تحقیق سعد بن ناصر نے اس کی تحقیق کی ہے۔ روایت نمبر ہے 36,208، ان عثمان قتل فی اوسط ایام التشریق، حضرت عثمان ایام تشریق کے اوسط درمیان ایام تشریق کے درمیان یعنی 12 تاریخ کو قتل کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے لکھا کیا ہے کہ ھذا صحیح، یہ روایت ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد ہم آپ کی خدمت میں مسند احمد کی ایک اور تحقیق پیش کرتے ہیں۔ مسند احمد ابن حنبل جلد اول ہے، تحقیق شعیب ارناؤت، بہت بڑے اہل حدیث، بلکہ اہل حدیثوں کے سر کا تاج شعیب ارناؤت، اس کی تحقیق کی ہے، اس کے جو ہے اس پر حکم لگائے ہیں حدیثوں پر، اور انہوں نے کیا کہا ہے، روایت کا آپ کو حصہ بیان کرتے ہیں۔ ان عثمان قتل فی اوسط ایام تشریق، حضرت عثمان ایام تشریق کے اوسط میں قتل کیے گئے ہیں، اور انہوں نے لکھا ہے کہ اسنادہ صحیح، اس کی سند میں کسی قسم کے کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، یہ سند صحیح ہے۔ 18 والی سند جو ہے وہ منقطع ہے، اور یہ جو 12 والی اسناد میں آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں مسند احمد سے، مصنف ابن ابی شیبہ سے، یہ بالکل صحیح ہے۔ اور ساتھ میں انہوں نے یہ لکھا ہے اس کے راوی جو ہیں، یعنی اس روایت کے راوی جو ہیں، یہ صحیحین کے راوی ہیں، یعنی بخاری و مسلم کے راوی ہیں اس روایت کے راوی۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ مسند احمد کی ایک اور تحقیق، بڑی مشہور ترین تحقیق ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ مسند احمد کی احمد محمد شاکر کی تحقیق ہے کہ حضرت عثمان ان کا جو یوم وفات ہے، یوم شہادت ہے، وہ 12 کو ہے۔ انہوں نے ذکر کیا اس روایت کو، ان عثمان قتل فی اوسط ایام التشریق، اسنادہ صحیح، اس کی سند بالکل ٹھیک ہے۔ ہم نے اپنی ویڈیو کے پہلے پارٹ کو الحمدللہ مکمل کر چکے ہیں کہ حضرت عثمان کا یوم شہادت، یوم وفات جو ہے وہ 12 کو ہے، 18 کو نہیں ہے، لہذا یہ اعتراض نہیں بنتا۔ اور اس کے بعد اگر یہ مان بھی لیا جائے، فرض محال کہ حضرت عثمان کی شہادت جو ہے وہ 18 تاریخ کو ہے، جو کہ نہیں ہے، کوئی ثابت نہیں کر سکتا، لیکن اگر مان لیا جائے تو پھر بھی غدیر کی تاریخ، یوم اعلان ولایت مولا علی علیہ السلام کی جو تاریخ ہے وہ پہلے کی ہے، اور حضرت عثمان کی شہادت جو ہے وہ بعد کی ہے، وہ پہلے کی ہے اور وہ بعد کی ہے۔ تو اس سے اس پر کوئی امپیکٹ نہیں پڑتا، کوئی بھی کسی قسم کا خطرہ اس دن کو لاحق نہیں ہے۔